اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اعوذ باللہ من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 16 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 16 پارے میں موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے، جس کے اندر ہمیں تقدیر پر راضی رہنے کا سبق بھی ملتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ زندگی میں ایسے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان ان کی حکمت نہیں سمجھ پاتا، لیکن بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی. ایک ایمان والے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے. پھر یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹا سا نقصان قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کو بڑے نقصان سے بچا دیتا ہے. ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ نیک ہی کیوں نہ ہو تو بچوں کی صورت میں ان کو آزما لیتا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ ون سائیڈڈلی احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یتیموں کے مال کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اور ماں باپ کی نیکی بعد میں بچوں کے کام آتی ہے، یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہر فیصلے کو مانے. اس کے بعد آخری واقعہ ہے سورۃ الکہف کا قصہ ذوالقرنین، جس میں سیاسی فتنوں سے بچنے کا راز ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو دنیا میں حکومت کا موقع دیا. کچھ لوگ اپنے اس عہدے کو ایک نعمت سمجھتے ہیں اور انسانوں کے نفع کے بن جاتے ہیں اور دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کرتے ہیں. کچھ اس سے برعکس ہوتے ہیں. ذوالقرنین نیک بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو ریسورسز دی اور انہوں نے ریسورسز یوز کیے. یہ امت مسلمہ کو بھی سبق ہے کہ آج کے دور میں جدید ریسرچز سے فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھو، دنیا میں بھی آگے جاؤ اور اللہ کے معاملے کو بھی دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دو. تو ریسورسز کو یوز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہم انسانوں ہی کے لیے پیدا کیے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ مال ہی کافی نہیں ہوتا، مین پاور بھی چاہیے ہوتی ہے. کچھ لوگ چندہ دے کر یا دین کے نام پر کچھ خرچ کر کے مطمئن ہو کے بیٹھتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، ہم کچھ تو کر رہے ہیں. نہیں، اللہ نے ہماری جانیں بھی خریدی اور ہمارے مال بھی خریدے. سورۃ توبہ میں ہم یہ بات پڑھ چکے. پھر اس میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں، جو بہت بڑا فتنہ ہوگا. آپ دیکھیے کہ فتنوں کا دروازہ تو کھلا ہوا ہی لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں ایک دفعہ گھبرا کے اٹھ گئے، تو آپ کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج نے اس دیوار میں ایک انگلی کے برابر سوراخ کر لیا ہے، تو اب وہاں سے فتنے آئیں گے. تو یہ جو آج نئے دن نیا فتنہ اور ہر سال ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ نیا ایشو چلتا رہتا ہے، یہ انہیں فتنوں کے دروازوں کے کھلنے کی طرف اشارہ بھی ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الکہف کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے، جو بہت خوبصورت طریقے سے انسان کو اس بات کی فکر لگا دیتا ہے کہ دنیا میں کام کرنا ہی مقصد نہیں ہے، یہ بھی دیکھیں کہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، دین سمجھ کر جس چیز کو اپنایا ہوا کیا واقعی وہ دین ہے بھی. اور جن لوگوں کی آنکھیں دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل رہیں، قیامت کے دن وہ بڑی حسرت کا شکار ہوں گے. اور سب سے بڑی بات دکھاوا اور ریاکاری سے بچنے کی ضرورت ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی خوشخبریاں دیں. پھر آخر میں بتایا کہ سارے دریا اور سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں لکھنا چاہیں تو وہ تعریفیں ختم نہیں ہوں گی. اور آخری آیت بتا دیتی ہے کہ قیامت کے دن قبولیت صرف ان اعمال کو ہوگی جہاں انسان عمل صالح کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے. عمل صالح کی 2 شرائط ہیں، اخلاص اور اتباع رسول. کریں اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، دکھاوا نہیں، شہرت نہیں، نمود نہیں، اور کوئی مقصد بھی نہیں نیکی کے کام سے، کوئی مالی فائدہ کمانا نہیں، کوئی بڑا نہیں بننا، کسی گروہ کو پروموٹ نہیں کرنا، صرف اور صرف لوجہ اللہ. اور دوسرا یہ کہ طریقہ رسول کا ہو. آپ دیکھیں کہ رسول آتے ہی اس لیے کہ ہمیں یہ نہ بتائیں صرف کہ نیکی کرو، بلکہ یہ بھی بتاؤ کتنی کرو، کب کرو، کہاں نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں پہ پورا اتار دے.
آگے سورۃ مریم بہت ہی خوبصورت طریقے سے انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ شروع میں حضرت زکریا کا قصہ ہے کہ حضرت مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو فوراً رب کو پکار لیا کہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے۔ آج کوئی ہوتا تو شاید حضرت مریم کا پلو پکڑ لیتا اور کہتا مریم تم بہت پہنچی ہوئی ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ تو یاد رکھیے جس دل سے آپ اور میں خود اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اس طرح اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے کسی خوبصورت عمل کو بیچ میں وسیلہ بنائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ دوسری بات اس میں آپ دیکھیے کہ مایوس نہیں ہوئے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اپنے مال و دولت کی حفاظت کے لیے وارث نہیں بلکہ دین کا وارث مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ اولادوں کے لیے یہ دعا مانگا کریں اللہ تیرے بھی پسندیدہ ہوں اور لوگوں کے بھی، اور تو بھی ان کو پسند کر اور یہ بھی تجھ سے محبت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سارے اسباب جمع کر دیے اور اپنے رب ہونے کا یقین دلایا۔ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کوئی خوشخبری سنا دے، کوئی نعمت دے، اولاد کی امید ہی کیوں نہ لگ جائے تو پھر شکر گزاری کرنی چاہیے، باتیں کم کر کے زیادہ ذکر تسبیح کی جائے، نہ کہ الٹی سیدھی رسم و رواج پہ پڑھ کر لوگوں کو پہلے سے شور مچا دیا جائے کہ بیبی آنے والا ہے۔ آج بیبی شاور کا نام تو آپ کے لیے بھی نیا نہیں ہوگا۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو پائے اور کام میں لگا رہے، یہی دین ہمیں سکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا بھی اتنا پیارا ملا کہ بڑھاپے کی اولاد تھی لیکن خوبیوں سے مالا مال تھا، اور واقعی جب اللہ دیتا ہے تو پھر اسی طرح دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا قصہ ہے تفصیل سے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ ایک عورت کے لیے عزت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اور حضرت مریم کو اسی میں آزمایا گیا۔ کس طریقے سے وہ دکھ کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہیں کہ جب برادری کے لوگ، خاندان کے لوگ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا جواب دے دیا کہ تم اس وقت خاموش رہنا۔ ہم بعض اوقات اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خاموش رہ کر اللہ کی مدد طلب کرنے کا ہوتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھیے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ڈیلیوری کے وقت کھجوروں کا کھانا طاقت کا ذریعہ، یہ بھی اس سے ایک عمل کی بات ملتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لوگ جب کسی کی کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کے خاندان کو بھی برا کہنے لگتے ہیں، یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کلام بھی قابل غور ہے۔ پہلا جملہ انی عبداللہ کا بولا۔ آج اگر اس ایک جملے کو کرسچینٹی کے سارے سیکٹس کے عقائد کے اوپر رکھا جائے تو یہ جملہ ان سب کو کاٹ دے گا۔ اللہ کرے کہ ہم یہ آیات اپنے نان مسلم ساتھیوں سے شیئر کر سکیں کہ دیکھو قرآن تمہاری بھی کتاب ہے، کیونکہ اس میں مریم اور جیزس کا کتنی کثرت سے ذکر ہے اور ان کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ پھر بعد میں بنی اسرائیل کے اندر جو گروہ بندی ہو گئی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر آیت نمبر 39 جو آیت تدبر بھی ہے، اور واقعی انسان چند لمحے کے لیے تو ضرور سوچتا ہے کہ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور ان کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دیجئے جب کام پورے ہو جائیں گے اور وہ تو غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ دیکھا جائے تو آج کی چھٹی بھی نیکیاں کل کی حسرت بنے گی، آج کے کیے ہوئے گناہ کل کی حسرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کی حسرتوں سے بچا دے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے بات سمجھ آتی ہے کہ خاندان اور برادری کی غلط چیزوں کو صرف اس سوچ پہ قبول کرتے رہنا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور شروع سے یہ ہوتا گیا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یعنی اولاد کو اللہ سم ٹائم ہدایت پہلے دے دیتا ہے تو ان کو اس میں جھجکنا نہیں چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ انداز کیا اختیار کیا جائے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو غلط سمجھیں پھر اس کو چھوڑنا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ مجبوریوں کے نام پہ وہ رسم و رواج کے پھندے گلوں میں ڈالے ہی رکھیں اور نیکی کے نام پہ بدعت کرتے ہی رہیں، کیا کریں، شروع سے یہی ہوتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جس میں دوبارہ ہمارے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ پہ ایک نظر ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل کا ذکر ہے جہاں گھر والوں کو مسلسل نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے تھے۔ ہم آپ ہی سوچیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، یعنی مراد ہے کہ اچھی باتوں کو حکم دیتے ہیں۔ آپ سب یقیناً کہیں گے بہت زیادہ، تو بہت زیادہ نہیں دینا، صحیح دینا ہے۔ ہر بعض دفعہ ہماری ٹون خراب ہوتی ہے۔ بس آپ دیکھیے، آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں اٹھو بیٹا نماز پڑھو، تھوڑی دیر نہیں اٹھا پھر کہتے ہیں بیٹا اٹھو نماز پڑھو، ہماری ٹون بدلنے لگتی ہے، بعد میں ہم تانے دینے لگتے ہیں، ہم نیچے بیٹھ کر اوپر چیخ رہے ہیں، اوپر بیٹھے نیچے آوازیں دے رہے ہیں۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ چیز دوسروں کو اللہ کے دین سے دور کر دیتی ہے، پھر وہ چڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب یہ چپ کریں گے، جب یہ سوئیں گے تو پھر ہم اٹھیں گے، اور اب پھر نیند لگ جاتی ہے اور صبح آنکھ کھلتی ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے جیسے آپ اپنا ایک جملہ بولے، بیٹا اٹھو نماز پڑھو، پھر اس کو ریکارڈ کریں، پھر اس کو کاپی اینڈ پیسٹ کر کے 10 دفعہ سنیں یا ریوائز کر کے سنیں۔
آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ریکارڈنگ سیم بات ایک ہی ٹون میں کہے گی، بیٹا اٹھو نماز پڑھو، بیٹا اٹھو نماز پڑھو، بیٹا اٹھو نماز پڑھو، اس طرح بات کیجیے۔ اگر آپ کی ریکارڈنگ بعد میں تیزی سے بولنے لگے، غصے سے بولنے لگے تو آپ گھبرا جائیں گے، اس کو کیا ہو گیا۔ اور کچھ اسباب ایسے بنا دیجئے کہ بستر سے اٹھنا آسان ہو، لائٹ جلا دیجئے، گرمی ہے تو اے سی بند کر دیں، سردی ہے تو ہیٹر بند کر دیں، اور پاؤں دبانے شروع کر دیں، بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں۔ اپنے لمس کے ساتھ لوگوں کو احساس دلائیں کہ اس وقت بستر سے اٹھنا بہتر ہے، کیونکہ الصلاۃ خیر من النوم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد آیت نمبر 59 میں کہا کہ ان کے بعد ایسی اولادیں پیدا ہو گئی کہ ادا الصلاۃ، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ واتبعوا الشہوات، خواہشوں کی پیروی۔ ایسے لوگ جہنم میں غی سے ملاقات کریں گے، جو ایک پیپ اور گندگی کی ندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ تو آپ دیکھیے کہ بہت ساری ہماری نمازیں ہماری خواہشوں کے پیچھے جاتی ہیں۔ سونے کی خواہش فجر لے جاتی ہے، کھانے کی خواہش ظہر لے جاتی ہے، بازاروں میں گھومنے کی خواہش عصر لے جاتی ہے، جلدی جلدی کام نپٹا لوں یہ ہم سے مغرب لے جاتی ہے، اور سارے دن کے کام کر کے تھک چکی ہوں تو بعض دفعہ اس سے عشاء چلی جاتی ہے۔ اگلی ہی آیت میں توبہ کے بعد اصلاح کی بات کر کے خوش کر دیا گیا کہ ابھی بھی کچھ لیٹ نہیں، زندہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ جی، اس کے بعد آیت نمبر 71 قابل توجہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط کی طرف اشارہ ہے، اور حقیقت ہے کہ پل صراط انسان کے لیے ایک آخری گھڑی ہے جہاں اس کا حساب کتاب ہوگا، بالکل جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے نیک لوگوں کو وہاں سے ہوا کی طرح اور بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگ کے اوپر سے گزریں تو آگ نہ لگے؟ تو دنیا میں دیکھیے کہ لکڑی کو آگ لگ جاتی ہے، پلاسٹک کو لگ جاتی ہے، لیکن لوہے کی تاریں جو ہوتی ہیں آپ اس کو دیکھیں تو زیادہ ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے، فولاد کو اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو آگ بھی اللہ کی بندی ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اسی طرح ایمان والوں کے لیے ٹھنڈی ہوگی۔ بجلی کی رو دیکھ لیجئے، دھات میں سے گزر جاتی ہے، پانی میں سے گزر جاتی ہے، لیکن پلاسٹک میں سے نہیں گزرتی، اسی لیے ہم وائرز کے اوپر پلاسٹک کوٹنگ کروا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، اس پہ مجھے آپ کو نہیں غور کرنا، مجھے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہیں میرے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کو پل صراط کے ڈائسیکشن روم میں جا کر ختم کیا جائے۔ حرام کا پلا ہوا خون وہاں جا کے نچوڑا جائے گا، وہاں انسان کے دلوں کے کینے، بغض اور گندگیاں دور کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے پہلے ہی توبہ کرنے کی توفیق دے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے، دنیا میں ہمیں ہمارے گناہوں کے کفاروں میں پھٹ چڑھ کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کی بات ہے جو اپنی محفلوں کی بڑائی کی بات کر کے لوگوں میں بڑا بننا چاہتے ہیں، اور اپنی پارٹیز اور اپنے ڈرائنگ رومز اور اپنے فرنیچر کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ہدایت دن بدن بڑھتی جاتی ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ کی بڑھ رہی ہے۔ ہر پارے کے بعد آپ اگلے پارے کا انتظار کرتے ہیں، ہم اور سنتے ہیں، پھر تراویح بھی سنتے ہیں۔ یہ سب کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ والباقیات الصالحات، آیت 76 سے پتہ چلتا ہے۔ تو چھوٹی سی زندگی میں زیادہ نیکیاں کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو کر لے۔ پھر اس کے بعد سورت کا اینڈ بڑا خوبصورت ہے، کیسے ایمان والوں کو اللہ کے ہاں وفد کی صورت میں لے جانے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا میزبان بنے گا۔ اس کے برعکس مجرم پیاسے اونٹوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو برے انجام سے بچائے۔ سورت طٰہٰ بڑی ڈیلیکیٹ سورت ہے۔ سورت طٰہٰ حضرت عمر کے لیے ایک بیج ثابت ہوئی تھی جس سے پھر ایمان کا پودا ہوگا۔ ہمیں بھی اس کو دیکھنا ہے، اس پوری سورت کو اگر آپ بس اس اینگل سے دیکھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کر کے حضرت موسیٰ کی کہانی سنا کر ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ قرآن تمہاری زندگیوں کو مشکلوں میں ڈالنے والا نہیں ہے، یہ آسانیوں والا قرآن ہے، صرف یہ کہ تم اس کا مزاج تو سمجھ جاؤ۔ اور ساتھ ہی پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آیت نمبر 25 سے اگلی چند آیتوں میں یہ دعائیں سکھائی گئیں، مجھے آپ کو بھی پڑھنی چاہیے تاکہ لوگ ہماری بات سمجھیں۔ ہم جس سے بھی کوئی اچھی بات کریں، دین کی یا دنیا کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو سجھا دے ہماری بات، اور ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا معاون بنا دے دین کے معاملات میں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فرعون کا وہی کردار ہے جو پچھلی صورتوں میں بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا، کس طریقے سے اس کو سمجھ نہیں آئی حالانکہ موسیٰ خود موجود ہے۔ تو جس کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہوتی نا، ان کو اس چیز سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جادوگروں کا کردار دیکھیے، صرف سونا اور مان گئے۔ نیا ایمان جوش والا تھا، فرعون کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرے، کہا جو کرنا ہے کر لو۔ آج بھی دیکھیے جو بون مسلم ہے نا، وہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، وہ بس ایک ہی کام میں لگے ہوئے، دنیا کیسے بڑھے، بچوں کی شادیاں کیسے کریں، گھر کیسے بنائیں، اللہ ماشاء اللہ
جن کو فکر لگی ہوئی ہے. لیکن عمومی طور پہ دیکھیے جو نیو مسلمز ہوتے ہیں وہ بہت ایمان کے ساتھ کام کرتے ہیں، پہلے دین سیکھتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسروں کو سکھاتے ہیں. اور آیت نمبر 74 اور 75 بھی تدبر کے قابل ہے کہ اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ. جو رب کے بس مجرم بن کر آئے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نہ مرے گا اس میں نہ جیے گا. اس کے برعکس جو ایمان والا بن کر آئے گا اور اچھے عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کے بڑے خوبصورت درجے ہیں جنت عدن کی صورت میں. تو میں آپ اپنے لیے سوچیں، 3 سیکنڈ ضرور اس پہ غور کیجئے گا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، میری زندگی کی بھاگ دوڑ کیا دکھا رہی ہے، میں کدھر جاؤں گی. اور واقعی سچ ہے کہ دنیا میں پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے. آپ دیکھیں شادی والے گھر میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، کوئی پاکستان جانے والا ہے تو تیاریاں بتا رہی ہیں کہ یہ سفر کر رہا ہے، بچہ ہونے والا ہو تو کئی نشانیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو جنت میں جانے والوں کی بھاگ دوڑ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے، اور جہنم والوں کی خواہشوں کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے اور حرام حلال کے فرق کے بغیر دنیا کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا بتا رہا ہے کہ یہ جہنم کی روڈ پہ چڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے والا بنا دے. جی اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی پیاری دعا سکھائی گئی آیت نمبر 114 میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. مجھے آپ کو بھی یہ مانگنی ہے. ذرا سوچیے اللہ کے نبی کو یہ دعا کہی جا رہی ہے تو مجھے آپ کو تو اس کی بہت ضرورت ہے. کیا کچھ نہیں تھا اللہ کے نبی کے پاس، تو کہ اللہ نے یہ کہا کہ کہیے ربی زدنی مالن، اے اللہ میرا مال بڑھا دے، ربی زدنی بیتن، میرا گھر بڑا کر دے. نہیں، علم مانگا، حالانکہ پہلے بھی تھا. تو علم آئے گا تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ دولت بن جائیں گی. آیت نمبر 124 سے لے کر آیت 126 تک غور و فکر کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آج میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. پھر وہ کہے گا میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا. تو کہا جائے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی پس تو ان کو بھول گیا، تو آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. سوچئے ذرا، آج اللہ نہ کرے کوئی میں کہہ دے کہ تم اگلے سال اندھے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی، کیا بنے گا؟ تو آج دنیا میں ہدایت سے اندھا بن کے جینا، کل کی اصل اندھے پن کو بلانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق دے. آیت 131 میں بتا دیا کہ جب آپ کو اللہ نے دنیا کے اندر دین کی دولت دے دی تو پھر لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں لمبی نہ کریں. ساری صورت کا اور پورے پارے کا خلاصہ یہی ہے کہ رب کے بن جاؤ، اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ گزارو. اور مجھے آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے، صدیقیت کے مقام پہ فائز کر دے. اچھا اخلاق لانا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نوافل کو کثرت سے بڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے نیک اولادوں کی دعائیں کرنی ہے. اور جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی نیک کرے، کوشش بھی کرنی ہے. اور سارے معاملات جو کچھ ہم نے اس بارے میں پڑھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے لے کر اگلی چند آیات، جس میں ایسے شخص کا برا انجام بتایا گیا کہ جو اللہ کی نصیحت سے منہ پھیرتا ہے. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو ہماری یاد سے یا ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا، اور اس کو ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. پھر وہ کہے گا میرے رب میں اندھا کیوں اٹھایا گیا، میں تو دیکھتا تھا. کہا جائے گا اسی طرح آتی تھی تیرے پاس میری آیتیں پس تو ان کو بھلا گیا، آج کے دن بھی تو بھلایا جائے گا. اور یہی سزا دیتے ہیں ہم ہر اس کو جو حد سے بڑھے اور اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہ لائے. اور وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. تو آخرت کا عذاب شدید بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. کسی کو دنیا میں کہہ دیا جائے کہ اگلے سال تم نابینا ہو جاؤ گے تو شاید اس کا وہ 1 سال ہی رو رو کے گزر جائے. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے ڈپریشن اور تکلیفوں کا شکار ہوں، قبر کی گھٹن کا شکار ہوں، اور میدان حشر میں پسینے اور بوجھ اٹھائے جانے کے عذاب سے ہوں. اور حقیقت ہے کہ انسانیت جتنا اللہ کو فراموش کرتی جا رہی ہے اتنا دنیا میں ڈپریشن، سٹریس اور پریشانیوں کے نام پر کئی بیماریاں ایجاد ہو گئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے محفوظ رکھے اور سب کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خلت من قبلكم سنن
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.